تیسرا جو نظام اللہ نے رکھا ہے ہماری روحوں کو تقویت دینے کا وہ ہے زکات۔ زکات کیوں؟ یہ بھی روحوں سے کنیکشن پیدا کرنے کا طریقہ ہے، وہ اس طریقے پر کہ یہ جو مال ہوتا ہے یہ دنیا کی چیز ہے، اور مال کے ذریعے انسان بڑا بہکتا ہے۔ مال ہی ایسی چیز ہے انسان کے لیے جو اس کو ہمیشہ خطرات میں مبتلا کرتی ہے، برائیوں میں مبتلا کرتی ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھا گیا جب تک مال نہیں تھا نماز پڑھتے تھے، مال آ گیا تو نماز چھوڑ دی۔ حدیث میں ایک واقعہ آیا ہے، وقت ہو گیا۔ ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا ثعلبہ، وہ مدینے کا رہنے والا تھا، بظاہر مسلمان بھی ہو گیا لیکن منافق تھا۔ اس کے بعد مال کچھ نہیں تھا، 5 وقتہ نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں پڑھتا تھا۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھ کو کچھ مال عطا کر دے، مال اگر مل جائے گا تو میں صدقات کیا کروں گا، خیرات کیا کروں گا، اور یہ اچھے کام کیا کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا مت کراؤ، مناسب نہیں ہے۔ لیکن اس نے اصرار کیا، بار بار جب اصرار کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی کہ اللہ اس کو مال دے دے۔ دعا قبول ہوئی اور چند دنوں کے بعد اس کے پاس مال بڑھنے لگا۔ اس کے بعد بکریاں تھیں، بکریوں کا ریوڑ بہت ہو گیا۔ اب بکریاں بہت ہو گئی تو مدینے کے اندر تو رہ نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے ذرا سا باہر جگہ بنا لی تاکہ ریوڑ کو پالنے کے لیے جگہ مل جائے۔ اس کے بعد انہی بکریوں میں سے چند بکریوں کو بیچا اور گائے خریدا، اور گائے کی بھی بہت سی گائیاں بن گئی، وہ ایک ریوڑ تیار ہوا۔ پھر اونٹ لیا کچھ خرید بیچ کر، اور اونٹوں کا بھی ایک ریوڑ بن گیا۔ تو اب اونٹ بھی ہیں، بکریاں ہیں اور گائیاں بھی ہیں، اتنے سارے یہاں سے وہاں تک پھیلے ہوئے، بہت مال بڑھ گیا۔ یہاں تک کہ پہلے ایسا کیا کہ جو ہے مدینے سے ذرا باہر جگہ لی اور وہاں 5 وقتہ نماز کو نہیں آتا تھا، صرف جمعہ کو آتا۔ جب اور زیادہ باہر چلا گیا تو اب جمعہ میں بھی آنا بند ہو گیا، اب نہ جمعہ میں آتا ہے نہ نماز پڑھنے کو آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو وہ شخص جب نہیں آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں معلومات، لوگوں نے بتایا، صحابہ نے بتایا کہ اس کے بڑے ریوڑ ہو گئے، مال بہت بڑھ گیا اور وہ یہاں سے دور چلا گیا، اب نماز بھی چھوڑ دیا ہے، جمعہ کو آنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پاس ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ ایک اور صاحب کے پاس بھی بھیجا تھا، ان کے پاس بھی بڑا مال تھا، اللہ کے نبی نے کہا ان کے پاس بھی جانا اور ان کے پاس بھی جانا اور زکوٰۃ وصول کرنا۔ جب اس کے پاس میں گئے تو اس نے جو ہے کہا کہ ارے یہ کیا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، مسلمانوں سے ٹیکس نہیں لیا جاتا، کیوں مسلمانوں سے ٹیکس وصول کیا جا رہا؟ اللہ کے نبی پر اعتراض کیا، زکوٰۃ کو ٹیکس سے تعبیر کیا۔ پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ آپ جس دوسری جگہ جانا ہے وہاں جا کر آؤ، پھر اس کے بعد میں دیکھتے ہیں۔ وہ صحابی ایک اور صحابی کے پاس گئے تو انہوں نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی اور پھر جو کچھ کے زکوٰۃ دینی تھی وہ دے دی۔ وہاں سے زکوٰۃ وصول کر کے پھر اس کے پاس میں آئے تو کہنے لگا کہ میں خود آ کے ادا کرتا ہوں، آپ جائیے۔ جیسے کہ نہیں دینے والے آج بھی یہی سب کچھ کرتے ہیں، جن کو نہیں دینا ہوتا نا وہ کہتے ہیں ہم خود آ کے دیں گے، ہم خود لائیں گے۔ تو وہاں بھی اسی طرح کیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ پوری بات پہنچی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری بات سننے کے بعد میں فرمایا وہی حسال، جس کا مطلب یہ ہے کہ ثعلبہ کے لیے تو افسوس ہے، ہلاکت۔ ایک شخص اس کے خاندان کے بیٹھے ہوئے تھے، صحابی تھے،
اللہ کے رسول کے جملے سننے کے بعد ان کو بڑی فکر پیدا ہو گئی. جا کر اس طالبہ سے کہا کہ اللہ کے نبی کی زبان پہ تو یہ الفاظ ہیں تیرے لیے، جا پہلے معافی مانگ. اس کے بعد وہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اس کے بارے میں قرآن میں آیتیں نازل ہوئی. 10ویں پارے کے اندر 3-4 آیتیں اس آدمی کے بارے میں نازل ہوئی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اس نے لا کر کچھ پیش کیا. آپ نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تیرا صدقہ قبول نہ کروں. آپ نے انکار کر دیا. اس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا، اس دور میں بھی اس نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس لا کر پیش کرنا چاہا. انہوں نے بھی کہا اللہ کے رسول کو منع کر دیا گیا ہے تو میں کیسا اس میں. پھر یہی بات حضرت عمر کے زمانے میں پیش آئی. حضرت عمر نے بھی انکار کر دیا. حضرت عثمان کے زمانے میں اس شخص کا انتقال ہو گیا اسی حالت میں. قرآن کے اندر اس کے لیے الفاظ ہیں فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا. اللہ تو اس کے اوپر نفاق کا ٹھپا لگا دیا. نفاق اس کے لیے لکھ دیا گیا. تو یہ شخص تھا. تو دیکھو مال آتا ہے تو آدمی کیا سے کیا ہو جاتا ہے. اس لیے مال بڑی خطرناک چیز ہے. اس لیے اسلام نے روح کی تربیت اور روح کو ترقی دینے کے لیے ایک اور نظام بنایا مال کے سلسلے میں. وہ نظام یہ ہے زکوٰۃ ادا کرو، مال کی محبت کم کرو اپنے دلوں سے، خرچ کرو. خرچ کرنے کا نظام انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں دینا، صرف زکوٰۃ ہی کی شکل میں نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی اور مختلف انداز سے اللہ کے راستے میں نکالنا، اس کا نام ہے انفاق فی سبیل اللہ. انفاق فی سبیل اللہ ہوتا رہے گا تو تمہاری روح کو تقویت ملے گی، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ مال تمہارے دلوں میں آ کر گھر کر لے گا. نتیجہ ہوگا کہ اس کے ذریعے سے تم برائیوں میں گرفتار ہو.